السلام علیکم. ویلکم بیک. پارٹ 3 اٹرنل جرنی. ہوپفلی آپ سب خیریت سے ہوں گے, ایمان کی تندرست حالت میں ہوں گے. تو اب تک ہم نے بات کر لی ہے بیسکس آف لائف کہہ لیں, اٹرنل جرنی کہہ لیں. پھر اس کے بعد بیلنسنگ کے کانسیپٹ کو ہم نے سمجھا. اس کے بعد آپ لے لیں پارٹ 2 میں جو ہے وہ ہم نے بیلنسڈ لائف اسٹائل کو سمجھ لیا. پارٹ 3 میں سوری. اب ہم پہنچ گئے ہیں پارٹ 4. تو پارٹ 4 جیسے کہ آپ نے یہ کیا ہوگا تھمبنیل میں, ٹائٹل میں, پریکٹیکل ایکسپیرینس. پریکٹیکل ایکسپیرینس کا مطلب ہے کہ جو میں نے ایکسپیرینس کیا وہ میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں انشاءاللہ. یہاں میں واضح کرتے چلے پرفیکشن صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. یہاں انسانوں کے پاس جو ہے وہ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا, اور نہ ہی میں ہو. بس جو تھوڑا بہت علم ہے وہ شیئر کر کے جانا ہے, ورنہ جو حساب تھوڑا مت ہو جائے گا دینا. تو آپ لوگوں کو میں نے وسیلہ بنایا انشاءاللہ. آگے بھی چلتے رہیں گے کیونکہ یہ دنیا آخرت کی طرف رواں ہے اور بہت اسپیڈ سے ہے ماشاءاللہ. اور انشاءاللہ اور کل سلیم اگر ہم نے اپنا برقرار رکھا تو اور اللہ کی ہدایت اور توفیق ساتھ ہوئی تو انشاءاللہ روز محشر جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تک ہمیں ملے گی اگر اللہ کی رضا ہوئی. تو اللہ ہمیں توفیق دے, ہدایت دے, ثابت قدم رکھے, استقامت دے, حق سچ بات کہنے اور سننے کی توفیق دے. تو میں اپنی روٹین جو ہے وہ شیئر کہہ دیتا ہوں کہ صبح فجر کے وقت, کبھی تہجد کے وقت اٹھ کے اور ذکر اللہ نہ لگ جانا, اس سے بہتر کوئی عمل ہو نہیں سکتا. قرآن میں اللہ نے واضح طور پہ کہا ہے کہ سب سے بہترین انسان وہ جو قرآن خود پڑھتا, سمجھتا, وہ عمل کرتا ہو اور یہ اپنا علم دوسروں تک پہنچاتا ہو. تو میری یہی کوشش ہے کہ اللہ پاک مجھے جو ہے وہ اسی طرح وسیلہ بنائے رکھے. پھر اس کے بعد جو وہ موقع کے لیے پارک وغیرہ گھنٹہ 1-2 گھنٹہ گزار کے اللہ کی قدرت کو دیکھ کے, محسوس کر کے, درختوں سے, پیڑ پودوں سے, جانوروں سے بات چیت کر کے کچھ دل کو سکون حاصل ہوتا ہے تو وہ کر لیتے ہیں. پھر آ کے ناشتہ وغیرہ ہو جاتا ہے, پھر اپنے ریگولر معاملات میں مشغول ہو جاتے ہیں. دن میں کھانا مل گیا تو ٹھیک ہے, نہ تو اللہ مالک ہے. اور پھر رات میں اسی طرح نہ ٹائم پر کھا کے ٹائم پر سو جان. اور پھر یہی روٹین جو پچھلے 2 سال سے الحمدللہ بنانے کی پوری کوشش ہے کہ میں اسی روٹین کو جو ہے عمدہ طریقے سے اپنا سکوں اور اسی طرح اپنے قلب سے ذکر اللہ جاری ہو ساری رکھ سکوں, تاکہ روزانہ صرف اللہ کے مدعو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم اب آ جائیں. تو تھوڑا سا ان ڈیٹیل بات کر لیتے اور ہوپفلی اس میں آپ لوگوں تو جو ہے وہ افاقہ ہوگا اگر آپ لوگ بھی چاہیں اس طرح روٹین بنانا اور اس طرح سے اذکار کرنا جس طرح سے میں کوشش کرتا ہوں کہ اللہ کا ذکر جو لوگ زیادہ سے زیادہ رہے, مگر کم وقت نمبر سے جو انسان کو برگلا ہی دے. تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ صبح اٹھ کے جو ہے وہ اللہ کے نام کے ساتھ میں جب آپ بولوں تو میرے منہ سے الحمدللہ نکلنا چاہیے, یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نکلنا چاہیے, یا اشہد اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میری زبان سے جاری ہے, ساری رہے جب تک کہ میں پوری طرح ہوش میں نہ آ جاؤں. اور اس کو کرنے کے لیے پریکٹس بہت محنت درکار ہے. وہ محنت دراصل ہے اپنے برین کو ریوائر کروں گی. جب تک برین ریوائر نہیں ہوگا, جب تک یہ چیز کانسٹنٹلی کنٹینیوسلی پاسبل نہیں ہو, کیونکہ ہم بہت ساری بنیادی معاملات اپنے ذہن میں لے کے سوتے ہیں. تو اتنا جو ہے جب ہماری آنکھ کھلتی ہے اگر اللہ چاہے تو اس وقت ہمارا مائنڈ جس اسٹیٹ میں ہوتا ہے, وہ مائنڈ کے کچھ اسٹیٹس ہوتے ہیں, الفا بیٹا اور بھی اسٹیٹس ہوتے ہیں جو اگر ضرورت پڑی تو آگے میں بات کروں گا. بٹ
یہ کام ہوتا ہے ہمارے سب کانشیس کا، جو کہ ہم یوز نہیں کر رہے تھے، جو میں پہلے اوپر ذکر کر چکا ہوں 90% جو ہے وہ یوز نہیں ہوتا برین۔ سب کانشیس کو اگر آپ نے ریوائر کر لیا، مطلب آپ نے اپنے مائنڈ کو ریوائر کر لیا، برین کو ریوائر کر لیا، جب آپ کا سب کانشیس ریوائر ہو جائے گا تو پھر آپ جب جو چاہیں گے اٹھتے ہوئے آپ کے منہ سے وہ ادا ہوں گے الفاظ۔ تو اس کا مقصد ہے صرف اللہ کا شکر ادا کرنا، تو اس نے مجھے اگلے دن کی صبح سانسیں دی، زندگی دی، تو اس کا میں نے دل سے شکر ادا کرنا ہے، تو وہ میرے لفظ زبان سے ادا ہونے چاہیے، کیونکہ الفاظ جو زبان ادا کرتی ہے اس کی ایک وائبریشن ہوتی ہے جو اس دنیا میں جو ہے وہ اسپریڈ ہوتی ہے۔ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ انرجی پروڈیوس کر رہے ہیں، اور کیونکہ یہ پوری دنیا جو ہے وہ پوری کائنات اللہ کا، پوری کائنات میں نور ہے، مطلب نور انرجی ہے، اور وہ ہر ایک آپ کو ایٹم میں ملے گی۔ اللہ کا نور ہر ایک شے میں موجود ہے، یہ سائنس نے بھی دریافت کر لیا کہ ایٹم میں انرجی موجود ہے، اور انرجی کو میں کیا یہاں پہ ایکسپلین کروں، آگے چلتے ہیں۔ بس اتنا یاد رکھنا ہے کہ یہ ہر شے میں اللہ کا نور ہے، اور وہ نور انرجی ہے۔ انرجی جو ہے وہ ہم پروڈیوس کرتے ہیں اپنے الفاظوں کے ذریعے، جو جا کے اللہ تک پہنچتی ہے، اور وہ چاہے ہم تھاٹ میں اپنے جو انرجی پروڈیوس کر رہے ہیں، مطلب جو تھاٹس ہمارے ڈیولپ ہو رہے ہیں، وہ بھی اللہ جانتا ہے، ہمارے دل کی حالت بھی اللہ جانتا ہے، اور ہمارے الفاظ جو ہے وہ اس کو حقیقت کا روپ دے سکتے ہو۔ تو اب یہ اتنا ان ڈیپتھ جو وہ ڈسکشن ہو سکتی ہے نہ ختم ہونے والی، تو اس کو میں یہیں پہ سم اپ کرتا ہوں کہ الفاظ ادا ہونے چاہیے، مطلب اچھا ہی جو ہے وہ اسپریڈ ہونی چاہیے گا۔ انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو اگر بولے تو وہ اچھا بولے، ورنہ خاموشی ہزار بات ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں کہ قرآن کی کچھ تلاوت 2-4 پیج جو ہو سکتی ہے وہ سمجھ کے ترجمے کے ساتھ پڑھنا اچھا، اور پھر اس کی تفسیر جو ہے اس کا بھی جائزہ لینا، اوورویو لینا۔ ہر بار کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے، بے شک چاہے وہ پیج، وہ ورڈ، وہ آیت ریپیٹ ہو رہی ہے، کیونکہ عربی لینگویج واحد ایسی لینگویج ہے جس کے اندر ایک الف ہے تو اس کی بھی ڈفرینٹ میننگ ہے، لام ہے تو اس کی بھی ڈفرینٹ میننگ ہے، میم ہے تو اس کی بھی ڈفرینٹ میننگس ہیں۔ ہر لفظ کا اپنا وزن ہے، اور پھر ان حروف کا، ان لفظ کا، الفاظ کا، سینٹنس کا معنی جو ہے وہ پاسٹ میں ہے، اگر وہاں پہ فعل مفعول کی بات ہو رہی ہے، یا ماضی کی بات ہو رہی ہے، پریزنٹ کی بات ہو رہی ہے، فیوچر کی بات ہو رہی ہے، میں آسان الفاظ میں کہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کسی بھی اینگل سے بات ہو رہی ہے تو وہ وہاں پہ اگر آپ کو کسی لفظ کے حروف کے مادہ جو ہوتے ہیں اس کو کیا کہیں گے، مجھے بھی زبان پر نہیں آ رہا، اور ہر لفظ کا مادہ ہے، ہر حروف کا لفظ کا جو ہے مادہ ہے، اور مطلب کہ عقل کو لے لیں تو عین کاف لام سے وہ بنا ہے۔ اب اس میں جو ہے وہ ماضی ہوگا یا فیوچر ہوگا، تو اس میں کوئی ایک اعراب آ جائے گا یا کوئی ایک حروف ایڈ ہو جائے گا، کوئی بھی اسی ایک لفظ کے اوپر جو ہے وہ کوئی اعراب آ جائے گا، یا کوئی اعراب گر جائے گا، یا کوئی حروف آ جائے گا، یا کوئی حروف ہٹ جائے گا، اور اس کے پورے معنی چینج ہو جائیں گے۔ تو اس لیے عربی لینگویج بہت امپورٹنٹ ہے، واحد اللہ نے چن کے عربی لینگویج کے اندر پہلے سے موجود تھی، بٹ اللہ نے اس کے اندر یہی قرآن اتارنا کیوں بہتر سمجھا، تاکہ کم الفاظ کے اندر، کم وقت کے اندر زیادہ بات کو سمجھایا جائے۔ اب یہاں تو مجھے وہ یاد آ گیا، سمجھ کے سمجھنا بھی ایک سمجھ، اور اسی طرح کا کوئی ایک اشعار، میرا کوئی انٹرسٹ نہیں کسی بھی پوئٹری شارٹ کسی بھی چیز کا۔ تو بہرحال عربی لینگویج کو سیکھنا، سمجھنا انتہائی ضروری ہے، اگر اپنی رہنمائی اپنے قرآن کے اکارڈنگ چاہتے ہو، اگر آپ قلب سے دل کو چاہتے ہو کہ اللہ روز محشر میں اپنے حبیب کے صدقے جو ہے ان کی شفاعت نصیب کرے، اور آپ کے دل کو قلب سلیم بنا دے، جس سے ذکر اللہ جاری ہو، ساری رہے، تو عربی زبانی تو بہت ہی مست ہے۔ اب یہ
بہت سمجھنے والی بات ہے کہ کچھ بھی یہاں پہ جادو نہیں ہونا، بس کوئی میجیکل چیز نہیں ہے. جیسے کہ لائف کے کسی بھی آپ اسکل کو لے لیں، آپ کسی بھی چیز کو لے لیں، ہر چیز کو، کسی بزنس کو لے لیں، ہر چیز کو ٹائم درکار ہے. ٹائم تو آپ کو دینا پڑے گا. اب وہ آپ کس چیز میں دیتے ہو وہ آپ کی مرضی ہے. آپ اس کالنگ میں دیتے ہو، آپ علم میں دیتے ہو، آپ اللہ کو دیتے ہو، آپ رشتہ داروں کو دیتے ہو، اللہ کے ساتھ دیتے ہو، اللہ کے بغیر دیتے ہو. یہ سب آپ کا ڈیسیجن ہے. ہاں جی، تو ہم کہا تھے کہ قرآن کے کچھ ایک دو پیجز جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ پڑھ لیتا، سمجھ کے پڑھ لیتا ہوں، کوشش کرتا ہوں سمجھنے کی. اللہ مجھے ہدایت و توفیق دے، اب بات کو اچھے سے سمجھوں، بولوں، سمجھاؤں، خود سمجھ سکوں، خود عمل کر سکوں. تو یہ ہو گیا میرا اسٹارٹنگ صبح کا. پھر اس کے بعد نماز سمجھ کے بالکل ایک ایک حرف دھیان سے، کیونکہ یہ پروناؤنسیشن جو ہے نا عربی کی، یہ بہت میٹر کرتی ہے. اس لیے اللہ نے کہا ہے کہ قرآن کو ٹھہر کے، ترتیل کے ساتھ، رک رک کے، صبر کے ساتھ، حوصلے سے پڑھو، سمجھ کے پھر عمل کرنا. اسی لیے تاکہ اس کی پروناؤنسیشن خراب نہ ہو. ہلکا سا بھی پروناؤنسیشن میں ایک اور بات آپ کو یہاں کلیئر کر دو. دنیا کی تمام لینگویج کے ساؤنڈ جو ہیں وہ 7 ساؤنڈ ہیں، 7، مگر عربی میں 5 ساؤنڈ ہے، 2 ساؤنڈ نہیں ہے. اب آپ ریسرچ کر لیجیے گا. اچھا، تو پروناؤنسیشن بہت مسٹ ہے، میٹر کرتی ہے، کیونکہ معنی چینج ہو جاتا ہے. اور اس لیے میں نے جو یہ اپنی جرنی اسٹارٹ کی تھی، وہ سب سے پہلے میں نے نماز کو صحیح کیا تھا ترجمے کے ساتھ، اس کے مفہوم کے، اس کے فہم کے ساتھ، کہ میں اگر ثنا پڑھ رہا ہوں تو ثنا کی کیا معنی ہے. میں نیت کر رہا ہوں، میں جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں، سورہ اخلاص پڑھ رہا ہوں، سورہ کوثر پڑھ رہا ہوں، سورہ شمس پڑھ رہا ہوں، سورہ ضحیٰ پڑھ رہا ہوں، سورہ ناس پڑھ رہا ہوں، سورہ فلق پڑھ رہا ہوں. جو سورت میں پڑھ رہا ہوں اس کے معنی مفہوم کے ساتھ، اس کی ہسٹری کے ساتھ مجھے پتہ ہونے چاہیے. جب مجھے علم ہوگا کہ میں صحیح بات کر رہا ہوں اللہ سے یا غلط بات کر رہا ہوں نماز میں، جو بول رہا ہوں میں وہ اللہ کو ٹھیک بول رہا ہوں، صحیح گزارش کر رہا ہوں، صحیح درخواست کر رہا ہوں. کیونکہ نماز میں ہم اللہ سے بات کرتے ہیں، اور قرآن جب ہم فہم سے پڑھتے ہیں تو اللہ ہم سے بات کرتا ہے. تو سب سے پہلے تو میں نے اپنی نماز ٹھیک کرنے کے لیے نماز کا کورس کیا تھا. وہ اگر آپ کو لنک چاہیے ہو تو آپ لے سکتے ہیں مجھ سے. اچھا، اس کے بعد پھر یہ سیرہ وغیرہ اور سیرت النبی کی مختلف کتابیں، لٹریچرز، نالج، اور اس سب کے لیے پھر میں نے ایک دوسرا پلیٹ فارم جوائن کیا. پھر اس کے بعد میں نے یہ دونوں ساتھ لے کے چلتا رہا. پھر تیسرا بھی ایڈ کر دیا میں نے، قرآن فہمی کا. تو اسی طرح 1 بائی 1 جو ہے وہ ایک ایک چیز ایڈ کرتا چلا گیا. اب وہ چاہے اس میں نیورو سائنٹسٹ کے لیکچرز ہوں، پھر چاہے اس میں سائنٹسٹ کے لیکچر ہوں، پھر کوئی اسکالرس کے ہوں، پھر کچھ بھی ہو، 1 بائی 1 سب ایڈ کرتا چلا گیا. تو مجھے یہ 2 سال کا عرصہ لگا، اور یہی میری پریکٹس ہے. اور انشاءاللہ اللہ سے امید ہے، اللہ سے دعا ہے وہ مجھے ہمت دے، ہدایت دے، توفیق دے، استقامت کے ساتھ دے، اپنی رضا کے ساتھ دے، اور یہ میں جاری ساری رکھوں. ہاں جی، تو سمجھنے والی بات یہاں پہ یہ ہے کہ نماز کی درست بھی بہت امپورٹنٹ، کیونکہ آپ کا کنیکشن نہیں ڈیولپ ہوگا. میں نے اپنی ساری عمر گزار دی اور یہ سمجھ لے کہ نہ پڑھنے کے برابر میں نے نماز پڑھی. اور معاشرے میں بھی یہی نظر آتا ہے کہ مولانا صاحب، امام صاحب کے پیچھے ہم نماز تو پڑھ لیتے ہیں بٹ اس کا فہم نہیں ہوتا. کیوں مولانا صاحب، امام صاحب جو وہ کوئی آیت، کوئی سورہ پڑھ رہے ہیں تو وہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ جمعے میں جو خطبہ دیا جا رہا ہے تو وہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ جمعے میں خطبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10-12 منٹ سے زیادہ نہیں دیتے تھے، اور وہ جو اس وقت کی جو معاشرے کی ضرورت ہوتی تھی اس کے اکارڈنگ ہی ہوتا تھا. اس چیز میں اصلاح کی جاتی تھی، جس میں سمجھایا جاتا تھا اس خطبہ کے دوران. بس اس سے زیادہ نہیں. اس سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو دین انہوں نے پھیلایا وہ صرف قرآن کے تھرو پھیلایا، صرف قرآن ہی ڈسکس کیا، قرآن کی آیتوں کو ہی کھول کر کے سمجھانے کی کوشش کی. اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. کسی کو کوئی ڈنڈا، کوئی زور زبردستی نہیں، ہاتھ ایسے باندھو، ایسے اٹھاؤ، ایسے کرنا، ویسے کرنا، کچھ بھی نہیں. عملاً خود جو کیا لوگوں نے دیکھا، ان کو دیکھ کے سمجھا، سمجھ کے سیکھا، اور ایمان لا کے توکل کے ساتھ، اللہ پہ بھروسے کے ساتھ ہر کسی نے اپنے ریچولز کیے، اپنی ادائیگی کی، اپنے فرائض انجام دیے، اللہ کا حق ادا کیا. اللہ کا حق ادا نہیں ہوگا جب تک دعائیں قبول نہیں ہوتی، جب تک بیلنس نہیں ہوتا.
ہم کہہ دیتے ہیں ہماری یہ دعا آپ کر لینا، آپ جو ہے وہ نظر آتے ہیں ماشاءاللہ نمازی پرہیزگار، تو ہمارے لیے ہمارے حق میں آپ دعا کر لیں گا۔ اللہ کے بندوں، اللہ کے بری یہ نہیں جانتے کہ اللہ نے کتنا قیمتی بنایا آپ کو۔ آپ سے زیادہ اللہ کسی اور کی کیوں سنے گا؟ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ بس اتنا چاہتا ہے کہ میری صفات جو لے سکتے ہو وہ لے لو، مگر سب سے پہلے جو ہے وہ آپ میری رحم دلی والی صفات ہے، لوگوں کے ساتھ، انسان کے ساتھ، دنیا کے ساتھ، دنیا داری کے ساتھ، تعلق میں، ہر جگہ پہلے رحم ہونا چاہیے، کیونکہ میں بھی رحم کرتا ہوں۔ چل تو ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز بتلا دو، جو میرا علم ہے وہی بتا دو، جو میں پریکٹس کرتا ہوں وہی بتا رہا ہوں۔ جب نماز فہم کے ساتھ سیکھ لی، پڑھ لی، اور بے شک اس میں ٹائم لگے گا، لگنے دے ٹائم، جتنی زندگی ہے، جو وقت اللہ نے جو کچھ آپ کے لیے پلان کیا وہ اسی وقت پر ہی سب کچھ ہونا، آپ کا کوئی کسی چیز کا نہیں ہے، آپ اور وہ ریموٹ کنٹرول ہے، بس مطلب اے آئی کو جو آپ آرڈر دو گے نا تو وہ وہی کرے گا، اور دیٹس اٹ۔ تو آپ سمجھ لو آپ اے آئی ہو، یا آپ ایک ریموٹ کنٹرول والے کھلونے ہو۔ وہ جو پلانر جو بیٹھا ہے، جس نے سب کچھ پلان کیا رکھا ہے، وہی جانتا ہے سب کچھ، اس کی رضا ہی سب کچھ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، تو موسٹ امپورٹنٹ چیز عمل وہ یہ ہے کہ نماز کے بعد کے جو اذکار ہے، عمل آف درود شریف کے ساتھ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اور سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس کو بہت فہم کے ساتھ آپ نے ادا کرنا ہے 37 بار سبحان اللہ الحمدللہ۔ یہ یاد رکھنا ہے آپ نے کہ پروناؤنسیشن آپ کی جتنی اچھی ہوگی اتنا اچھا اسٹرانگ کنیکشن ہوگا آپ کو۔ تو جیسے الحمدللہ ایک یہ وائس کہاں سے آ رہا ہوگا وہ نوٹ کرنا، اللہ کے اندر منہ بھر کے ادا ہوگا اللہ۔ ہم روان میں آل فول کچھ بھی بول دیتے ہیں، نہیں، بالکل ایسا نہیں چلے گا، غور و فکر کے ساتھ نہیں بولنا، بننا بند کر دو، عقل کی طرح زبان پہ بھی تالے لگا دیں، اردو میں بول لو، اپنی جو زبان ہے اس میں بول لو، عربی میں نہیں بولنا خدا کے واسطے۔ اچھا، اس میں فہم کیا رکھنا ہے آپ نے کہ سبحان اللہ کہتے ہوئے، اور اچھا میں جو کرتا ہوں میں وہی بتا رہا ہوں آپ کو، آپ نے جو اپنا کرنا ہے وہ آپ جواب دے۔ سبحان اللہ کہتے ہوئے آپ نے یہ تصور رکھنا ہے کہ یہ پوری کائنات اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں میں سمیٹی ہوئی ہے، اور یہ پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے، اللہ سنبھالے بیٹھا ہے، یہ آپ کا تصور ہونا چاہیے۔ پھر اسی کو کنٹینیو لے کے کہ سبحان اللہ، اللہ نے ہر چیز کو اپنے مدار میں پرفیکشن کے ساتھ رکھا ہوا ہے، کوئی بھی ڈاٹ ادھر سے ادھر نہیں ہے۔ پھر سبحان اللہ کہ ہر چیز اللہ کے تابع ہے، جس نے جو چیز پروڈیوس کرنی ہے، مطلب جیسے درخت ہو گیا، پیڑ پودے ہو گئے، یہ ان کا کام ہے، یہ ہمارے لیے بنی ہے پوری کائنات۔ تو سبحان اللہ، یہ تو درخت جو ہے ہمیں آکسیجن دے رہا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ لے رہا ہے، اسی طرح ہم یہاں جو تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے، چاہے وہ ہمیں اپنے گیلری سے، واش روم سے سامان نیچے پھینکتے رہتے ہیں، گند کچرا پھیلاتے رہتے ہیں، کھانا آدھا ادھورا پھینکتے رہتے ہیں، اس کے لیے جانور وغیرہ بنائے، وہ ہماری یہ سب چیزیں سمیٹتے ہیں، کھاتے ہیں، تو ان کا حساب ہے۔ اور یہ چیزیں نہ ہوں تو یہ نظام نہیں چل سکتا، تو مطلب کہ آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں میں کیا بات کر رہا ہوں۔ تو سبحان اللہ، ہر پیڑ پودا، ہر کائنات کی ہر چیز، جانور، چرند پرند، سب اپنے اپنے کام کر رہے ہیں، رزق اللہ تعالیٰ دے رہا ہے سبحان اللہ، ہر کسی کو، ہر کسی کے مطابق، ہر کسی کے عمل کے مطابق، ہر کسی کے امتحان کے مطابق اس کو رزق مل رہا ہے، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ پھر ہم یہ جو سانسیں لے رہے ہیں، سبحان اللہ، ہم یہ جو بول رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ، ہم یہ جو عقل استعمال کر رہے ہیں، سبحان اللہ، کیا عمدہ مطلب جسم بنایا ہے، کیا وجود بنایا اللہ نے ہمارا، کہ وہ خود ہی ہیلنگ پروسیس بھی اس کے اندر ہی ہے، سب کچھ ہے، صرف ہمارے گمان کی بات ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں تمہارے گمان کے مطابق دوں گا، ورنہ یہی قرآن تمہیں الٹا لٹکا دے گا، سبحان اللہ۔ اللہ نے ہماری نسلیں سنوارنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے حبیب کو ہدایت رہنما بنا کر، رہبر بنا کر بھیجا، سبحان اللہ۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عقل دی، شعور دیا، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا عقل شعور نہ استعمال کرو گے، غور و فکر کرو گے، جو نعمتیں دی ہیں اس کا خیال رکھو گی، میری مخلوق کا خیال رکھو گی، تو میں تمہارا خیال رکھوں گا، سبحان اللہ۔ اتنا انصاف پسند ہے اللہ تعالیٰ، ہر چیز کا انصاف، ہر چیز جو ایک ایک آپ نے اپنے تصور میں لانی ہے،
اور پھر یہ سبحان اللہ کی تسبیح آپ کی 33 بار پوری کرنی آتی. اسی طرح الحمدللہ کہ اللہ نے یہ سانسیں دی. الحمدللہ اللہ نے مجھے ایک اور نئی صبح دے دی جس میں اپنے پرانے جو میرا پاسٹ ہے، جو میں نے دانستہ نادانستہ جو میں نے گناہ کیے ہیں، اس کی میں مغفرت کروا سکوں. اس لیے مجھے دی زندگی کا ایک اور دن. الحمدللہ کتنا بیلنس ہے میری سانسوں میں. جتنا میں انہیل کرتا ہوں اتنا ایکسیل کرتا ہے. ایسا نہیں کہ میں صرف انہیل کر رہا ہوں میرے گردے پھیپھڑے پھٹ جائیں گے. ایسا نہیں کہ میں جو کھا رہا ہوں تب صرف کھائے جا رہا ہوں، ورنہ سب کچھ نظام میرے وجود کا خراب ہو سکتا. سبحان اللہ. الحمدللہ اللہ نے مجھے اتنے اچھے اتنے قیمتی تعلق دیے. الحمدللہ میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی، میرے اسپاؤس، بچے، سبلنگس، سب الحمدللہ مجھے اتنے بہترین نوازا ہے. الحمدللہ مجھے بہترین رزق دیا اللہ نے. الحمدللہ مجھے بہترین علم دیا اللہ نے. الحمدللہ اللہ نے مجھے شعور دیا. اللہ نے مجھے امتی بنا کے بھیجا. الحمدللہ ایک ایک چیز تصور میں ہونا چاہیے. اب آ جائے اللہ اکبر پر. اسی طرح آپ کو تصور کریں کہ روز محشر لگا ہوا ہے. آخرت کا تصور سب سے قیمتی تصور. ہر لمحہ قلب سلیم کے لیے قیمتی تصور ہے سب سے. اس کے بغیر نامکمل ہے. روز محشر لگا ہوا ہے. اللہ اکبر. سب ایک دوسرے سے، کوئی کسی کو نہیں جانتا. سب ایک دوسرے سے جان چھڑا کے بھاگ رہے ہیں اپنے اپنے حساب کی فکر میں. مگر جو قلب سلیم والے ہیں اللہ اکبر، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مل رہی ہے. صرف قلب سلیم کو. اللہ اکبر. اللہ اکبر. وہ کتنا رحیم ہے، کتنا غفور ہے، کتنا کریم ہے، کتنا رحمان ہے، کتنا رحیم ہے. اللہ وہ اول و آخر ہے. اللہ اکبر. وہ سمیع البصیر. اللہ اکبر. دلوں کے حال ہمارے جانتا ہے. اللہ اکبر. واحد تنہا ہے، ماجد اب ستار غفار ہے. اللہ اکبر. ہمارے کو ملک ہے، رازق رزاق ہے، وحال وجود. اللہ اکبر. حلیم حکیم. اللہ جل جلالہ اکرام. اللہ اکبر. ہر ایک آپ کی تسبیح میں تصور ہونا چاہیے. اول و آخر درود کے ساتھ لگا دیں. یہ 10-15-20 منٹ جو آپ لگا سکتے ہیں، 30 منٹ جو لگا سکتے ہیں لگاتے ہیں. انشاءاللہ اللہ ہمیں قلب سلیم کی نعمت سے نوازا.